بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ نرالی شان یہ دیکھی معین الدین چشتی کی، ادائے سب سے البیلی معین الدین چشتی کی۔ بندے ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، پڑی ہے پاؤں میں بیڑی معین الدین چشتی کی۔ یہ دونوں نسبتیں کام آئیں گی دارین میں سالم، حضور غوث اعظم کی معین الدین چشتی کی۔ عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے جب میں امید سے ہو گئی اور میرے سکم میں معین الدین جلوہ گر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت خواجہ معین الدین چشتی کے جسم میں روح ڈالی، میرے بیٹے معین الدین کے جسم میں جس دن روح ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معین الدین کا یہ معمول رہتا کہ وہ نصف شب یعنی آدھی رات جب ہو جاتی تو معین الدین کلمے کا ورد شروع کر دیتے۔ نصف شب آدھی رات سے صبح کے طلوع ہونے تک، سورج چڑھنے تک غریب نواز اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ حضرت ماں نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کلمہ طیبہ معین الدین چشتی آدھی رات سے شروع کرتے، سورج کے چڑھاؤ تک، اس کے طلوع ہوئے تک حضرت معین الدین کلمے کا ورد کرتے، اور میں اپنے کانوں سے وہ کلمے کی آواز سنتی۔ یہ بی بی ماں نور فرما رہی ہے۔ ماں کے شکم میں لا الہ الا اللہ کی وظیفہ کرنا، محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرنا، یہ شان ہے غریب نواز کی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے حضرت بی بی ماں نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ اپنے والد کے صلب سے نکل کے میرے شکم میں منتقل ہوئے، داخل ہوئے، تو اللہ کا فضل و کرم یہ تھا کہ رحمتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے میرا گھر بھرا ہوا رہتا، میرا گھرانہ بھرا ہوا رہتا، اور جو دشمن ہوتے وہ دوست بن جاتے۔ لوگوں میں ہماری عزت اور منزلت اور قدر بڑھ گئی۔ اور حضرت بی بی ماں نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین کی ولادت ہوئی، میرے بیٹے معین الدین کی پیدائش کی جو رات تھی، وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا گھر منور و مجلہ ہو گیا۔ جس رات غریب نواز پیدا ہوئے، آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا گھر نور سے بھر گیا، اور جہاں تک میری نظر جاتی مجھ کو فرشتے نظر آتے، اور یہ معاملہ کچھ دیر تک رہا، پھر اس کے بعد میری نظر سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت بی بی ماں نور رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے اوپر ایک ہیبت اور ایک خوف طاری تھا کہ غیب ہاتف سے آواز آئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نور ہمارا تھا جو ہم نے خواجہ معین الدین کے سینے کے اندر ڈال دیا ہے، اس کے دل کے اندر ہماری ہے تو نور بھر دیا، یہ اسی نور کی جھلک تھی۔ تو غریب نواز ماں پیٹ ولی ہے، غریب نواز مادرزاد ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ دنیا میں آ کے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، غریب نواز ماں کے پیٹ سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور یہ فیضان آپ کا ماں کے پیٹ سے اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، یہ کلمے کا فیضان تو جاری رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اور یہ قوت اور یہ طاقتیں عطا فرما دی آپ کو۔ جب آپ دین متین کی خدمت کے لیے، جب آپ نے اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ دیا،
تو آپ کسی ایک مقام کے اوپر قیام کیے ہوئے تھے. وہ ایک بہت بڑے فلسفی کا گاؤں تھا. اس کی درس گاہ، اس کا مدرسہ قریب تھا جہاں پر حضرت غریب نواز نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا. وہ فلسفی اسی راستے سے اپنے مدرسے کے لیے جاتا تھا. وہ فلسفی کے مدرسے میں دور و دراز سے طلباء پڑھنے کے لیے آتے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے. بڑا فلسفی تھا. اب تقدیر بدلنی ہے، ہدایت ملنی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اپنے مقبول بندے کے قریب کر دیتا ہے، اپنے ولی کے قریب کر دیتا ہے. اور جس سے دین چھیننا چاہتا ہے تو اپنے ولیوں سے دور کر دیتا ہے. اب یہ فلسفی نکلا مدرسے کے لیے. اب بیچ میں اس نے دیکھا کہ کوئی درویش رکا ہوا ہے اور ان کا خادم گوشت بھون رہا ہے، کباب بنا رہا ہے. تو وہ رک گیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ کباب کس کے لیے بنا رہے ہو اور یہ بزرگ کون ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ جو فلسفی تھا اس کا نام تھا ضیاء الدین فلسفی. تو خادم نے کہا کہ حضرت معین الدین چشتی ہے اور میں انہی کے لیے ہے تو یہ کباب بھون رہا ہوں. اب یہ جو ضیاء الدین فلسفی تھا یہ اپنے فلسفانہ عقل کے بنا پر اولیاء اللہ کی کرامتوں کو اور اولیاء اللہ کی زندگی کو تمسخرہ اور مذاق کے طور بیان کرتا اور مانا نہیں کرتا تھا. ولی کی کرامت کو اور ولیوں کو نہیں مانتا تھا. یہ اس کا دماغ تھا، اس کے علم کا یعنی یہ حال تھا. اس کو گمراہی میں رکھا ہوا تھا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پوری ہوئی، سلام پھیرے اور آپ نے ایک جلال بھری نظر سے ہے تو ضیاء الدین کی طرف دیکھ لیا. ادھر دیکھنا تھا کہ ضیاء الدین فلسفی گھوڑے سے گشت کھا کر زمین کے اوپر گر پڑا. ادھر زمین پر گرا، اس کے اوپر رقت تاری، دہشت تاری، ہیبت تاری. اس کی آنکھیں کھلی ہوئی لیکن وہ مدہوش، ہوش میں نہیں. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پیار بھرا، محبت بھرا، شفقت بھرا دست مبارک ہاتھ اس کے سینے کے اوپر پھیر دیا. تو اس کی رقت، اس کی خوف، اس کی وحشت جاتی رہی. جب ہوش آیا تو حضرت غریب نواز کے قدموں پہ سر رکھ دیا. پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ حصہ گوشت کا نکالے اور کہا کہ ضیاء الدین یہ لو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. پھر غریب نواز نے تھوڑا لیا، وہ بھی کھائے. ادھر ضیاء الدین فلسفی نے گوشت کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور وہ لقمہ جیسی اس کے پیٹ میں داخل ہوا، اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ سارے حجابات اٹھ گئے اور معرفت کا آئینہ اس کو نظر آ گیا. پھر کیا تھا کہ یہ فلسفی جو کل اولیاء اللہ کی مذاق کیا کرتا تھا، کرامتوں کی مذاق کرتا تھا، اب وہ درس گاہ میں گیا، مدرسے میں گیا. وہ اپنے تمام طلباء کو، اساتذہ کو لیا اور بارگاہ غریب نواز میں آیا اور قدموں پہ سر رکھ کر مرید ہو گیا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ضیاء الدین فلسفی، آج تک تیرے پاس جو علم تھا وہ تجھے خسارے میں ڈالا ہوا تھا اور تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ہے تو غلط اثر گرا کرتا تھا، تیرے طلباء کے اوپر غلط اثر گرتا تھا. آج میں تیرے سینے سے وہ علموں کو ختم کر دیتا ہوں، اس کو مٹا دیتا ہوں. ہم تمہیں ہدایت کا علم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں محبت کا علم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں معرفت کا علم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں طریقت کا علم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں ظاہر و باطن کا علم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں رموز کا علم عطا فرمائیں گے. پھر یہ حال ہو گیا کہ شہر کے اندر یہ چرچا ہو گئی کہ ضیاء الدین فلسفی ایک فقیر کا دیوانہ ہو گیا، ضیاء الدین فلسفی ایک درویش کا دیوانہ ہو گیا. پھر جوک بجوک لوگ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے. پھر حضرت غریب نواز نے حضرت ضیاء الدین فلسفی کو وہ مقام عطا فرما دیا، وہ درویشی عطا فرما دی، وہ قلندری عطا فرما دی کہ رات دن پھر وہ اللہ کی ریاضت، وہ عبادت، وہ ذکر و اذکار میں لگ گیا. پھر حضور غریب نواز نے اسے خرقہ خلافت عطا فرمائی، خرقہ درویشی عطا فرمائی اور کہا کہ اے ضیاء الدین اب اس مقام پہ رہ کے خلق خدا کی ہدایت کرا کرو، کا سامان تیار کرو، یہاں رہ کے خلق خدا کی خدمت کرو. تو یہ مقام ہے غریب نواز کا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں قیام کیے ہوئے تھے. حضرت ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب ایک مسجد بن رہی تھی. ایک شخص مسجد کے قبلہ رخ ہونے کے اوپر حجت کر رہا تھا
لوگ اس کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی اس کا رخ کعبے کی سمت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت غریب نواز نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بندہ خدا، اس مسجد کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا قبلے کی طرف ہے۔ اس نے کہا بالکل نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا۔ حضرت غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑے، کعبے کے رخ اس کا چہرہ کیا، کہا کہ اے بندے اب دیکھ اس کا رخ کدھر ہے۔ جیسی اس نے تو کعبے کی طرف رخ کر کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کے نگاہوں سے حجاب اٹھا لیے۔ غریب نواز نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا مسجد کا رخ کدھر ہے؟ کہا معین الدین کعبے کی طرف ہے۔ کہا کہ حجت کر کے فائدہ کیا؟ کھڑا ہے سمرقند میں اور دیکھ رہا ہے اللہ کے حرم کعبۃ اللہ کو لوگوں کو طواف کرتے ہوئے قدموں پر گر گیا، مرید ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ اختیار اور یہ پاور دیا ہے، جس کو جو چاہے دکھا دے۔ یہ شان ہے معین الدین اجمیری کی، اور آپ کی نظر کرم سے اور آپ کی عطا سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو منصب ولایت عطا فرما دی، منصب ولایت پر فائز کر دیا۔ وہ مقام ہے غریب نواز کا، اور غریب نواز سخی آپ کی مثال نہیں ملتی ہے سخاوت میں۔ یہ جتنے واقعات ہیں سر الاولیاء، سر الاقطاب، فوائد الفوائد اور مرۃ الاسرار، ان کتابوں کے اندر درج ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں آپ کی خانقاہ میں 24 گھنٹے لنگر چلتا۔ شہر کے اور شہر کے اطراف و اکناف کے غربا، مسکین، بیوہ، غریب، فقراء آ کر آپ کے لنگر کے اندر 2 وقت 2 ٹائم دوپہر اور شام میں شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے۔ اب اناج کہاں سے آتا، مال کہاں سے آتا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن خدام کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں غریب نواز کے کہ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ لنگر میں کوئی چیز گھٹ جاتی تو ہم اپنے پیر غریب نواز کی بارگاہ میں آتے اور فرماتے حضور لنگر میں یہ چیز نہیں ہے، تو غریب نواز اپنے مصلے کا ایک کنارہ اٹھاتے اور اپنی دست مبارک سے اس میں سے نکالتے اور ہماری جھولی میں ڈال دیتے۔ یہ خدمت خلق تھی غریب نواز کی، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گی۔ غریب نواز کا اقبال کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ غریب نواز کے در سے فیض مخلوق آج بھی لیتی ہے، کل بھی لیں گی اور صبح قیامت تک حاصل کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔